السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سے امید ہے کہ تمام حسینی مولائی پنجتنی عافیت خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام مومنوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ 7 رمضان بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام کی والدہ، مولا علی کی امی کے اس دنیا سے جانے کا دن ہے۔ وہ پاک ہستی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میری ماں ہے، اور جب آپ کو قبر انور میں اتارا گیا تو اللہ کے رسول نے خود اتارا، اور پھر سرکار قبر انور میں لیٹ گئے جا کر اور رونے لگے کہ آج میری ماں مجھ سے جدا ہو گئی۔ جن کے جنازے کی نماز سرکار نے پڑھی، قبر میں سرکار نے اتارا، کتابوں میں ہے کہ سرکار جا کر قبر انور میں لیٹ گئے ماں فاطمہ بنت اسد کے، اور آپ نے فرمایا کہ پوری قبرستان میں رحمت کے فرشتے میری ماں فاطمہ بنت اسد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب 7 رمضان آپ کی وصال کا دن ہے، آپ کی وفات کا دن ہے، اور وہ خاتون جس نے خدا کا شعر دنیا میں لایا، وہ خاتون جنہوں نے خدا کے شعر کو پیدا کیا، جنہوں نے فاتح خیبر فاتح خندق کو پیدا کیا، جن کی نسل سے تمام سیدوں کی نسل چلی، تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی افضلیت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے جنازے مبارک کو پڑھایا۔ آپ کے قبر انور میں رسول اللہ خود لیٹ گئے اور رونے لگے کہ آج میری ماں مجھ سے جدا ہو گئی۔ کیونکہ سرکار کو بڑی محبت سے اگر کسی نے پالا، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ ماں آمنہ سلام اللہ علیہ تو آپ کو ظاہر دنیا میں لانے کے بعد ہی چلی گئی، تو ساری جوابداری تھی ماں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی، اور آپ نے بڑی محبت اور شفقت سے آپ کو پالا، اور اس درجہ محبت کی کہ اپنی اولادوں پہ دھیان نہیں دیا جتنا دھیان اللہ کے رسول پہ دیا۔ اب تمام دنیا کی کتابوں نے لکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں جو تھی وہ مومن تھی، مسلمان تھی، اور اللہ کے رسول نے جب نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد سے ماں فاطمہ بنت اسد کو تمام کتابوں نے مسلمان لکھا، حتیٰ کہ آخری وقت جب آپ دنیا سے گئی تو مومن ہو کر گئی، اور رسول اللہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اب میرا تمام دنیا کو ایک سوال ہے کہ مولا ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنے والے مولویوں سے کہ اللہ کے رسول نے ایک کافر شوہر کو، ایک کافر ہسبینڈ کو ایک مومن بیوی کے ساتھ رہنے دیا؟ یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کہ ایک کافر مرد مسلمان عورت کے ساتھ رہے، ایک کافر شوہر مومن بیوی کے ساتھ رہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو ساتھ میں رہنے دیا، وہ بھی سرکار سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے آخری دنیا سے جانے تک سرکار ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد ساتھ میں رہی۔ تو یہ ایک جھوٹ ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے خلاف، کیونکہ آپ نے پوری دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے جو محبت کی اور جو محبت کے تقاضے نبھائے وہ کسی نے نہیں نبھایا۔ یار خالی تم شیب ابو طالب یاد کر لو یار، جب اللہ کے رسول کو 3 سال کے لیے مکہ والوں نے قید کر دیا ان کے خاندان کے ساتھ، تو سرکار ابو طالب کہہ سکتے تھے بھائی میرے چھوٹے چھوٹے گھر والے بچے سب تمہارے اس مطلب کہ ایک خدا کے اقرار پر قید ہو رہے ہیں، ہم کو کیا لینا دینا ہے محمد تم سے، تم اپنا اکیلا دیکھو، میں کیوں اپنے بچوں لوگوں کو لے کر تمہارے ساتھ 3 سال قید نکالوں؟ آدمی 3 دن نہیں نکالتا کسی کے ساتھ، مگر سرکار ابو طالب علیہ السلام نے 3 سال رسول اللہ کے ساتھ قید میں نکالا۔ اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ چچا جاؤ قید ہو، جو قید ہم کو جو قید کیا گیا تھا اور جو ہماری صلاح نامہ بنایا گیا تھا اس کو ایک کیڑا کھا گیا، اور صرف نام اللہ بچا ہے، نام محمد بچا ہے، باقی سب ختم ہو گیا۔ تو سرکار کی اس بات پر سرکار ابو طالب بول سکتے تھے یہ تو بیٹا کیسے کہہ رہا ہے، یہ تو چھپ کیسے پتہ، مگر جانتے تھے کہ یہ سچا رسول ہے، سچا نبی ہے، اور اس بات پر آپ نے جا کے مکے والوں کو سے کہا کھولو وہ عہد نامہ اور نکالو، دیکھو وہ کیڑے لکڑیوں پہ لکھا ہوا تھا سب کھا گئے، صرف نام اللہ باقی ہے۔ اور جب کھولا گیا تو ایسے ہی نکلا، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ شیب ابو طالب سے باہر نکلے۔ تو خدا کی قسم یار، اتنا سچا یقین رکھنے والا، اتنی سچی محبت کرنے والا، جب اللہ کے رسول 4 سال کے تھے تو یہودی راہب نے ہی بتا دیا جب سرکار ابو طالب کے ساتھ سفر میں گئے تھے کہ یہ نبی ہے اور دیکھو بادل سایہ کر رہا ہے،
سرکار ابو طالب جب سے جانتے تھے کہ میرا بھتیجا محمد نبیوں کا سردار نبی ہے، اور کیا ایمان لانے کی باتیں میرے نہیں سمجھ میں آتی ہے، یہ کون سی ایمان لانے کی باتیں ہیں؟ سرکار ابو طالب نے جس دین کے لیے محنت کی وہ نبی کا دین تھا، جس رسول اللہ کے لیے محنت کی وہ اللہ کے نبی تھے، رسول اللہ کا دین پھیلانے میں مدد کی، نبی کے لیے مدد کی، نبی کا دین بڑھانے میں مدد کی، اللہ کے رسول کے لیے اپنا گھر بار سب لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ ایک وہ جھوٹی روایت کان میں کلمہ پڑھ لو چچا، اور گواہ وہ جو پیدا نہیں ہوا تھا، ایک وہ جو مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک وہ جو وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ سنو، یہ حرام زادہ اللہ جانے کون سا مولوی ہے یہ سور کی نسل کا، یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار ابو طالب جب انتقال ہوئے تو مولا علی نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے رسول اللہ، تمہارا کافر چاچا مر گیا، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی انتقال ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، آپ کے مشرک چچا کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ کون ہے علی کے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے مشرک چچا کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تدفین کر دیجئے، ان کی تدفین کر دو۔ اور میرے بھائی غور طلب نقطہ ہے، کافر مشرک کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت مواحد کی ہے، عزت مسلمان کی ہے۔ کافر مشرک سے کوئی محبت یا دوستی نہیں ہے، دوستی مواحد سے ہے، محبت مسلمان سے ہے۔ اس دیوس سے کوئی پوچھے کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کہا ہے؟ اگر دنیا میں کسی نے دیکھنا ہو نا کہ بنی امیہ کے نجس دسترخوان پر ہڈیاں چوس کر فتوے دینے والے غلیظ النسب مفتی لوگ مقرر کیسے ہوتے ہیں، تو اس کی طرف دیکھیں جو حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ یہ دیوس ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، جو شخص بھی کوئی اس کو جانتا ہے۔ میرا نام ہاشم رضا غدیری ہے، اس تک پیغام پہنچا دے، جو بھی اس نے روایت پڑھی ہے نا مولا کائنات سے منسوب کر کے کہ انہوں نے اپنے والد کی وفات پر کیا کہا اللہ کے رسول کو، اگر یہ مجھے دکھا دے کسی کتاب میں جو کہ ان کے مصادر تاریخ میں سے ہے، مصادر حدیث میں سے ہے، تفسیر میں ہے، کسی جگہ پہ دکھا دے مجھے کہ یہ لفظ جو یہ بیان کر رہا ہے یہ ایسے ہی ہیں، تو میں اپنے تمام الفاظ واپس لے لوں گا اس سے۔ یہ سراسر جہالت اگل رہا ہے۔ یہ جو اس نے بنی امیہ کے نجس دسترخوان پر وہ جو ان کے چھوڑے ہوئے ٹکڑوں پر یہ پلا ہے، یہ اسی کا حق ادا کر رہا ہے، حضرت ابو طالب کی توہین کر کے۔ اس دیوس سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ حضرت ابو طالب اگر نعوذ باللہ مشرک تھے تو اللہ کے رسول نے کس کی وفات پر عام الحزن منایا تھا؟ ابو سفیان کے مرنے میں منایا تھا یا عتبہ عتیبہ کے مرنے میں منایا تھا؟ ان بنی امیہ کے مرنے والوں پر اللہ کے رسول نے خوشیاں اور جشن منائے تھے۔ بدر اور احد کے بعد دیکھیں، اور حضرت ابو طالب کی وفات پر اللہ کے رسول نے سال بھر غم کیا۔ وہ شخصیت کہ جس نے شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول کو پالا، حفاظت کی اور اسلام لانے والوں کی حفاظت کی، زندگی بھر 6-8 برس کی عمر سے حضرت ابو طالب نے ان کو آغوش میں لیا، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول 52-53 برس کے ہو گئے۔ کس کے سائے تلے پلتے رہے؟ حضرت ابو طالب کے۔ کون حفاظت کرتا رہا؟ حضرت ابو طالب کرتے رہے۔ یہ سارا بچپن سے جوانی کا معاملہ کس پر گزرا؟ حضرت ابو طالب پر۔ ہمت ہے تو کہہ دیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کے ہاتھ سے کھانا کھایا، ان کے زیر سایہ پلتے رہے، نعوذ باللہ۔ ایک مشرک جو ہے وہ آپ کا مربی بھی تھا، آپ کا کفیل بھی تھا، اور نعوذ باللہ وہ لمحہ کہ جب اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے سر سے امامہ اتارا، آپ نے گریہ کیا، اور آپ نے کیا کہا؟ فقط تو ابھی میں نے اپنے والد کو کھو دیا ہے۔ اسی طرح کے جملے آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات پر بھی کہے تھے کہ آج میں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات پر اس سے بھی بڑے جملے ہیں کہ نہ صرف اپنے والد کو بلکہ میں نے ایک محبت کرنے والے کو کھو دیا ہے، میں نے اسے کھو دیا ہے کہ جو اللہ کی رسول کی حفاظت کرنے والا تھا، میں نے اسے کھو دیا ہے کہ جس نے کفر اور الحاد کے اندھیروں میں اپنے اللہ کے رسول کی حفاظت کی اور پروردگار کی توحید کے پرچم کو سر بلند رکھا۔ اب اس نسل حرام کو یہ نہیں پتا ہے، اس کا باپ مر جائے، اس کی ماں مر جائے، یہ ثابت نہیں کر سکتا کسی کتاب میں یہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات۔ یہ اتنے نسل حرام، یہ اتنے سور کی نسل کے ہیں، یہ دشمنان اہل بیت، یہ اتنا چڑھتے مولا علی علیہ السلام سے کہ ان کے والد کے لیے اس طریقے کا لفظ بتا رہے ہیں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے نام پر تو مولا علی فخر کرتے تھے، ہر جنگ میں جاتے تھے تو کہتے تھے میں بیٹا ہوں ابو طالب کا۔
آپ نے مولا ابو طالب علیہ السلام کے قصیدے لکھے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے پڑھے، یہ میرے ابا کے قصیدے ہیں، جو کبھی نظر اٹھا کے بات نہیں کی اپنے ابا کے سامنے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے ابا کافر ہے کہ مشرک۔ یہ آج 1400 سال بعد یہ 4 باپ کا جنا بتا رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ایسا کہا اپنے ابا کو، رسول اللہ کو جا کر کہ کافر چچا مر گئے۔ ایک جھوٹی حدیث، یہ جھوٹی روایت جس کی صحیح سند بھی نہیں ملتی، کہ مولا علی کے بغض میں گڑ دی گئی، سرکار ابو طالب کے بغض میں گڑ دی گئی ہے نا۔ جو کلمہ پڑھے صرف منہ پر ہی کلمہ تھا، اندر سے جو کافر تھے ان کو تو ریت اللہ نہ بول رہے ہو، جنہوں نے اہل بیت سے جنگیں کی، اہل بیت سے لڑائیاں کی، جو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خالی منہ سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، جب تک تم اندر سے مومن نہیں ہو جاؤ گے۔ اور جو سراپا مومن تھا، رسول اللہ کی کفالت جب سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے محمد تم کس کے پاس رہنا چاہو گے، اب میرا آخری وقت میں جانے والا ہوں، تو جا کے سرکار ابو طالب کو پکڑ کے اللہ کے رسول رونے لگے۔ سرکار بچپن سے نبی تھے نا، سرکار نہیں جانتے تھے کہ یہ میرا چچا کافر ہے کہ مشرک ہے کیا، ان کو جا کے پکڑ کے رونے لگے کہ میں اب سرکار ابو طالب کے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر ایسی محبت کی وفا نبھائی سرکار ابو طالب نے، ایسی وفا نبھائی کہ جب آپ کی زوزہ کا سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا وفات کا دن آیا، جب آپ پردہ کر گئیں تو اللہ کے رسول قبر انور میں اتر کر رو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ آج میری ماں چلی گئی۔ اور مان لو یہ حرام زادے نے ابھی جو یہ بات بولا کہ سرکار ابو طالب کے بارے میں مولا علی نے کہا کہ تمہارے کافر چچا کا کیا کیا جائے، اللہ کے رسول کو تو منافقوں کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا گیا تھا، اللہ نے منافقوں کے جنازے میں جانے سے منع کر دیا اللہ نے۔ ہاں، یہاں پر سرکار ابو طالب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ارے کچھ تو شرم کرو سور کے بچوں، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں، نسل حراموں، سرکار ابو طالب کا جنازہ تو پہلے دیکھو، ایک طرف مولا علی، ایک طرف مولا عباس، ایک طرف سرکار اور ایک طرف اہل بیت علیہ السلام، اور جنازہ اتنی شان سے نکلا، جنازے کو اللہ کے رسول نے اگوائی کی، سارا کچھ معاملہ سرکار نبی کریم نے کیا، مولا علی نے کیا۔ تو کافر تھے تو کیوں کیا؟ اللہ نے تو منافقوں کا جنازہ پڑھانے سے منع کیا ہے نا۔ اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ اللہ کے رسول کا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نکاح سرکار ابو طالب نے پڑھایا، ایک کافر نکاح پڑھا رہا ہے رسول کا ہمارے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ فاطمہ ہو۔ اتنا بغض مولا علی سے، حرام زادو۔ اللہ پاک ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت نصیب کرے، پنجتن پاک کی محبت نصیب کرے، مولا علی کے تمام گھرانے کی محبت کرے۔ ہم تمام بنو ہاشم سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے رسول پہ جان نچھاور کرتے تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔